السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 18، ذلت معاصی۔ ذلت کہتے ہیں رسوائی کو، بے عزتی کو۔ بے عزتی کا ڈر کیسا ڈر ہوتا ہے؟ کبھی آپ میں سے کسی نے بے عزتی کی؟ ہم بے عزتی کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ کوئی ان کی عزت نہیں کرتا۔ کیا عزت ڈیمانڈ کرنے سے ملتی؟ کیا عزت بندے دیتے ہیں؟ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو عزت اور ذلت کا معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، اور کسی کے عزت دینے سے کسی کو عزت نہیں ملتی، لیکن عام طور پر ہم اسے اللہ کے پاس نہیں لوگوں کے پاس سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں سے عزت چاہتے ہیں، اور اگر کوئی عزت نہ دے تو اس پر ناراض ہوتے ہیں، بول چال چھوڑ دیتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں تو ہماری قدر ہی نہیں، ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہماری تو کوئی رسپیکٹ ہی نہیں۔ کس کو کس سے شکایت ہوتی ہے عام طور پر؟ عزت نہ ملنے کی۔ مثلا استاد کو شکایت ہو سکتی ہے کس سے؟ شاگردوں سے، کہ میرے شاگرد میری عزت نہیں کرتے۔ اور کس کو شکایت ہوتی ہے؟ والدین کو۔ کس سے؟ بچوں سے، کہ آج کل کے بچے بہت بدتمیز ہیں، رسپیکٹ نہیں دیتے۔ اور بیوی کو شوہر سے، یا شوہر کو بیوی سے، بڑوں کو چھوٹوں سے، بادشاہوں کو عوام سے۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے نا، اور اکثر لوگ اس وجہ سے نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے، بددل ہو جاتے ہیں لوگوں سے، اور عزت نہ ملنے کے اسباب باہر تلاش کرتے رہتے ہیں، لوگوں میں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل سبب بے عزتی کا انسان کے اپنے اندر ہے۔ انسان خود ذمہ دار ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، یا مانتے نہیں۔ تو جب بھی آپ کو کہیں سے بھی کوئی رسوائی ہو، یا بے قدری معلوم ہو، یا سمجھے کہ آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جا رہا، تو فوراً سوچیں کہ میں نے اللہ کے حق میں کہاں کمی کی، میں نے کون سی غلطی کی ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ رب العزت کو اپنی زندگی میں سب سے اہم ترین مقام دوں اور لوگ میرا مقام مجھے نہ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو لوگوں سے عزت چاہیے تو کیا کریں؟ اللہ کے سب سے عاجز بندے بن جائیں، اپنے گناہوں پہ نظر رکھیں کہ کہاں میں نے اللہ کے حق میں کمی کی۔ یہ لکھتے ہیں کہ بندہ گناہ کرنے سے پروردگار عالم کے نزدیک بے وقت ہو کر اس کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ گناہ بندے کو اللہ کی نظر میں ذلیل کر دیتے۔ اس کو آپ کیسے سمجھ سکتے؟ مثلا جب کوئی شخص آپ کی بات نہ مانے، کوئی آپ کی بات نہ مانے، اطاعت نہ کرے، تو کیا آپ اس کو عزت اور احترام دیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ آپ کی بات نہ ماننے والا آپ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتا ہے؟ مثلا کوئی بھی استاد یہ بتا سکتا ہے کہ وہ طالب علم جو استاد کی بات مانتا ہے، سبق یاد کرتا ہے، مطلب استاد کو شاگرد سے کیا چاہیے؟ کوئی ذاتی خدمت تو نہیں چاہیے، وہ یہی چاہتا ہے نا کہ جو کچھ اسے دے رہا ہے وہ اسے لے لے۔ تو جب کوئی شاگرد وہ نہیں لیتا یا وہ نہیں کرتا جو آپ اس سے چاہتے ہیں، تو اس شاگرد کا آپ کی نگاہ میں مقام نہیں رہتا۔
اسی طرح ماں باپ، جب کوئی بچہ بات نہیں مانتا تو قدرتی طور پر اس کی نافرمانی اور سرکشی ماں باپ کے دل میں برے احساسات پیدا کرتی ہے. اس کے مقابلے میں خود بخود ماں باپ کا دل اس بچے کی طرف زیادہ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو بات مانتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے. جتنے کام وہ کرتا ہے اتنی دعائیں لیتا جاتا ہے. تو اسی طرح جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بے وقت ہو جاتا ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے. مثال جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عورت کے فتنے سے بچا لیا، محفوظ کر لیا. اور جو اس کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے تو دنیا میں کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، سورۃ الحج. جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. لوگ اگرچہ ایسے افراد کی ان کے خوف اور ڈر کے مارے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے بظاہر عزت کرتے ہیں، یعنی کچھ نہیں کہتے کیونکہ وہ ان کے مقابلے میں کمزور ہوتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں وہ انتہائی ذلیل اور حقیر ہوا کرتے ہیں. دل سے کوئی ان کی قدر نہیں کرتا. یہ بھی معاصی کا اثر ہے، گناہوں کا اثر ہے کہ بندہ بکثرت اور پے در پے گناہ کرنے لگ جائے تو پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے. اور یہی اس کی ہلاکت کی علامت ہے، کیونکہ بندے کی نگاہ میں گناہ چھوٹا ہو اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے. حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہا فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب وقع علی انفہ فقال بہ ہکذا فطار. صحیح بخاری. صاحب ایمان گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے. جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے سر پہ نہ آ گرے. اور فاجر آدمی یعنی گناہگار آدمی اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ناک پر مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ اٹھایا اور مکھی اڑ گئی. اس کی نگاہ میں بڑے سے بڑا گناہ حقیر ہوتا ہے، معمولی ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ اس کو سمجھتا نہیں. اب دیکھیں ناک پہ اگر کسی کی مکھی بیٹھی ہو تو کتنا بوجھ ہوتا ہے. بوجھ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آگے بیٹھ گئی ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں، ہلکا پن محسوس ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو شخص گناہوں کا عادی ہو جائے تو بعض اوقات وہ گناہ کر کر کے، مثلا کسی کو چوری کی عادت پڑ گئی، اب اگر پہلی دفعہ کوئی چیز چرائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کے اندر ایک لرزہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. لیکن دوسری دفعہ اس نے پھر چوری کر لی، پھر چوری کر، پھر اس کا ہاتھ اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ اس کو چوری میں لذت آنے لگتی ہے. یعنی ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو گناہ کے اندر لذت آنے لگتی. جس کے اندر ایمان ہو اس کا ایمان اسے گناہ پہ راضی نہیں ہونے دیتا، گناہ میں مزہ نہیں آنے دیتا. گناہوں کا مزہ صرف اس کو آتا ہے کہ جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا. تو جس درجہ ایمان مضبوط ہوگا اسی درجے گناہوں کا بوجھ محسوس ہوگا، اور جتنا ایمان کم ہوگا اتنا گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا، حتیٰ کہ مکھی کی طرح یا اس سے بھی کم. جی فصل مکمل ہوئی. اپنا جائزہ لیجئے کہ آج صبح سے اب تک کسی سے ڈانٹ تو نہیں پڑی، کل کے دن میں، اس سے پہلے. اپنے دل کو ٹٹولیے کہ کہیں کوئی ایسا غم تو نہیں بھرا ہوا، کوئی غصہ تو نہیں کسی شخص کے خلاف کہ اس نے میری بے عزتی کر دی، اس نے میرے سے اچھا سلوک نہیں کیا. ٹٹولیے اپنے آپ کو، پھر وجہ معلوم کیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے کہ دوسرا شخص بڑا ظالم ہے، بہت ہی مین ہے، بہت برا ہے. لیکن سوچئے کہ اس برے شخص کو اللہ نے آپ پر کیوں مسلط کیا، آپ پر کیوں طاقت دی، آپ پر کیوں قوت دی کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا کرے. اس کے دل میں آپ کی ہیبت کیوں نہیں تھی، اس کے دل میں آپ کا رعب کیوں نہیں تھا، آپ اس کے سامنے اتنے بے وقت اور ہلکے کیوں ہوئے.
کیا میری بات سمجھ آ رہی؟ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا کہ جس کی وجہ سے میری قدر اس کے دل سے نکل گئی؟ ایک ہوتا ہے کسی پر جسمانی طور پر غالب آ جانا، جیسے دو لوگ اگر کشتی کر رہے ہوں، لڑائی کر رہے ہوں، تو بعض اوقات ایک دوسرے پر غالب آ جاتا ہے، اور بعض اوقات جسمانی طور پر تو کسی سے ہماری جنگ و جدل نہیں ہوتی، لیکن دوسرا شخص مثلا کلام میں غالب آ گیا یا کسی اور طریقے سے ہم پہ غالب آ گیا اور ہمیں اس نے مغلوب کر دیا۔ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے؟ جی آپ فرمائیے۔ آل عمران، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ صحابہ کرام کے اندر کیا رجحان پایا جاتا تھا کہ جب کسی غزوے میں، کسی جنگ میں ان کو کامیابی نہیں ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ کیا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ دیکھتے تھے کہ ہم سے کوئی سنت تو نہیں چھٹ رہی، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، سب مل کے سر جوڑ کے سوچتے، اور پھر اس کے بعد انہیں سمجھ آ جاتا کہ ہاں یہ بات ہے، اور پھر اجتماعی طور پر وہ اس پر عمل کرنے لگتے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ ماننے کو تیار ہوں کہ ہم غلط ہیں، ہماری غلطی ہو سکتی ہے، کہ ہمیں دنیا میں توبہ کا موقع مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن کھول دیتا، آنکھیں کھول دیتا، اور اگر ایمان کی روشنی اندر ہو فوراً پتہ چلتا ہے غلطی کہاں ہے۔ انسان اپنی غلطیاں تلاش کرنے لگتا ہے۔ اگر اس کو یہ توفیق ہو جائے، اگر وہ یہ اعتراف کرنے لگے کہ غلطی میرے اندر ہے، ورنہ اس شخص کو موقع نہ ملتا کہ یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ چلیے اس کو دوسری طرح سمجھیے، مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کیا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ آسانی سے دبا جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ مشکل پیش آتی؟ ہوتا، فرق ہوتا ہے نا۔ پھر ہم کیسی باتیں کرتے ہیں، اس کی شخصیت ایسی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہے، اور وہ بھی دنیاوی اس کی صفات اور کوالٹیز کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات دنیاوی صفات بھی ایسی ہوتی ہیں، مثلا کسی شخص کے اندر علم کا وزن ہوتا ہے، علم کا روب ہوتا ہے، چاہے اس کے اندر دین نہیں بھی ہوتا، لیکن وہ عام طور پر علم میں مشغولیت کی وجہ سے گناہوں سے دور رہتا ہے، وہ انسانوں کے فائدے کے کام کر رہا ہے، پر اس کے اندر وہ ایک خاص ایمان نہیں بھی، لیکن عمومی طور پر اس کے اندر ایک انسانی شرافت اور ایک وہ بھی موجود ہے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہے، تو اس کی بھی ایک ہیبت ہوتی ہے پھر آپ کے اندر۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کو جو فضیلت دی تھی فرشتوں پر، حالانکہ فرشتے عبادت گزار زیادہ تھے، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، لیکن فوقیت کس بنا پر ملی تھی؟ علم کی بنا پر۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر مشغولیت اور جس کی طلب اور جس کے ساتھ امانت داری اور جس کے ساتھ سنجیدگی انسان کے اندر ایک روب اور ایک وزن پیدا کر دیتی، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ اور کوئی مثال لائیے، انسانوں کی خدمت کرنے والے لوگ۔ ابھی ہیٹی میں جو زلزلہ آیا ہے، اس کے بعد مختلف طرح سے جو امداد گئی ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سے کس کی طرف سے امداد گئی، کس نے مدد کی، کون آگے بڑھا ہے، کون گیا ہے؟ عبدالستار ایدھی۔ عبدالستار ایدھی کوئی ریلیجس شخصیت نہیں ہے، لیکن خدمت خلق کے لیے، دوسروں کی مدد کے لیے مشہور ہے۔ کبھی آپ نے ان کو بولتے ہوئے سنا کہ وہ بہت پاورفل اسپیچ دیتے، لیکن ان کی بات میں اثر ہوتا ہے نا، کس چیز کا؟ خدمت خلق کا، عمل کا۔ تو اسی طرح جو لوگ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک خاص طرح کا روب ہوتا ہے۔ اور کون لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ کا دل نرم ہوتا ہے، یا پھر آپ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ سچے اور جن کے اندر عاجزی ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے نا، دوسروں کے دل ان کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت بھی کس وقت بندے پر آتی ہے؟ جب انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لیے دعا کرنے نکلتے تو کیا انداز ہوتا تھا آپ کا، کس قدر عاجزی ہوتی تھی. تو عاجزی جو ہے اور ہمبل ہونا جو ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کمزوری کے باوجود ایک روب پیدا کر دیتی. لیکن گناہ ایسی چیز ہے، خیانت، دھوکہ، جھوٹ، بد اخلاقی، اکڑ، کس کے ساتھ آپ کا اکڑنے کو دل چاہتا ہے اور کس کے ساتھ آپ کا سختی اور بدتمیزی کرنے کو دل چاہتا ہے؟ جو کیسے ہوتے ہیں؟ جن کے اندر اکڑ ہوتی ہے. آپ کا ایک نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے کہ جن کے اندر ایک اکڑ سی ہوتی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ بھی کیا کریں ان کے ساتھ، ایسے کو تیسا. وہ سوچتے نہیں، آپ کو ایک نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے خود بخود. آپ کیونکہ وہ ایک دفاعی نظام ہوتا ہے نا انسان کے اندر، تو وہ متحرک ہو جاتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ہماری عزت ہو تو ایمان میں اضافے کی کوشش کریں، اللہ کی اطاعت میں وقت گزاریں اور گناہوں سے باز آئیں، اور ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. خواہ وہ وقل رب زدنی علما، یا وہ خدمت خلق، اور خدمت خلق میں خاص طور پر جسمانی خدمت کے علاوہ مال خرچ کرنا دوسروں پر، یہ بھی دلوں کو مسخر کرتا ہے. وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی عقبہ بن عامر سے جو روایت ہے کہ قیامت کے دن انسان حشر کے میدان میں اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. قیامت کا دن کیسا دن ہے؟ کچھ پتا؟ کیسا دن ہے قیامت کا دن؟ کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. دھوپ کتنی ہوگی؟ سورج کہاں ہوگا؟ سوا نیزے پر، بہت قریب. اب اس دھوپ کے قریب ہونے کی وجہ سے، سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے ہر شخص ایک تو پسینے میں لتھڑا ہوا ہوگا، دوسرے یہ کہ پیاس کے مارے برا حال ہوگا، لوگوں کی گردنیں مڑ رہی ہوں گی پیاس کی شدت سے. لیکن جو شخص صدقہ کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کرتا ہے، اس کے اوپر ایک سایہ ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. کیا روزانہ صدقہ کرتے ہیں؟ چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ عمل جو ہے وہ چھوٹا بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر اخلاص ہو، سنسیئرٹی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو بندے کا کوئی بہت بڑا عمل نہیں متاثر کرتا، بڑا بھی اچھا ہے اگر اس کے اندر سنسیئرٹی ہے، اخلاص ہے، اور چھوٹا بھی اگر اس کے اندر اخلاص ہے. اور بیسٹ صدقہ پھر کیا ہوتا ہے؟ جہد المقل. جہد المقل کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ مقل ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑا ہو لیکن وہ مشقت کر رہا، یعنی ہے نہیں زیادہ، ہے ہی تھوڑا، اور جو کچھ کماتا ہے بڑی محنت کر کے کماتا ہے، اور تھوڑا سا بھی حاصل کرنے کے لیے اس کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو اس میں سے پھر وہ کسی اور کو دیتا ہے. کیونکہ ہم اپنے آپ کو اکثر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے پاس نہیں، ہم دوسروں کو کہاں سے دیں. اس وقت ہم زیادہ پروٹیکٹو ہو جاتے ہیں نا. لیکن جو شخص اس وقت دے سکتا ہے اس کا صدقہ بیسٹ صدقہ ہوتا ہے، چھوٹی سی چیز. اور اگر نہیں کوئی بھی چیز آپ کے پاس دینے کے لیے کسی کو، تو کیا دے سکتے ہیں آپ؟ کیا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اور کچھ بھی نہیں. اگر بالکل ہی کچھ نہیں، دعا بھی نہیں دے سکتے، اسمائل بھی نہیں دے سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں. یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو تکلیف نہ دے اگر خیر نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. لیکن یہ یاد رکھیں، جب کبھی دھوپ ستائے اور جب قیامت کے دن کا، حشر کے دن کا امیجن کریں اور آپ کو چھتری کی طلب ہو، جس کسی نے حج کیا ہو یا عمرہ کیا ہو، اور وہاں کا دن اگر آپ کو یاد آئے کہ کس طرح دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سر کے اوپر سایہ مل جائے، تو فوراً سوچیں کہ میں نے اپنا سایہ کس طرح اس کو تھک کرنا ہے، کیسے بڑھانا ہے. لیکن اگر صدقہ کر کے آپ نے احسان جتایا تو سب چٹ، سب صفا. تو عزت کے معاملے میں کہ لوگ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، یہ شکوہ جب تک کرتے رہیں گے جب تک اپنے آپ کو ستاتے ہی رہیں گے، روتے ہی رہیں گے، غمگین ہی رہیں گے. اور غم اور حزن اور ہم سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، پناہ مانگی ہے اس سے. کیوں؟ تاکہ انسان کچھ کرنے کے قابل ہو. ورنہ قیمتی ترین زندگی انسان کی اسی میں ضائع ہو جاتی ہے، ادھر روتے دھوتے، ادھر مسئلے مسائل کرتے، ادھر غم کرتے، ادھر. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے
اور بہت سی بلائیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، علائشیں. کبھی انسان غیبت کرتا ہے، کبھی انسان الزام تراشی شروع کر دیتا ہے، کبھی انسان نیکی کے کام سے دور ہونے لگتا ہے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان خوش رہے، اور خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کرے. دوسروں کا دل جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دوسروں کی خدمت کرے، دوسروں کے کام آئے، دوسروں کو معاف کر دے. پھر آپ دیکھیے کہ خلق کے دل میں بھی آپ کی کیسی محبت اور کیسی عزت ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی کیسا مقام ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.